السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے بچوں کی اسلامی تربیت کے تعلق سے یہ سلسلہ ہمارا چلا آ رہا ہے، اور اس سلسلے کا یہ 15واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے رضاعت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھیں۔ آج کے اس پروگرام میں نومولود کے پیشاب کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیز ساتھیوں، اولاد اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں ہی والدین کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہوا کرتے ہیں۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی خوراک صرف اور صرف دودھ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ کپڑے پر پیشاب کر دیں تو اس کی طہارت کے لیے شریعت نے بچہ اور بچی کے درمیان فرق کیا ہے۔ اگر پیشاب کرنے والا لڑکا ہے تو پیشاب کی جگہ پر پانی کے چھینٹے مارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کے چھینٹے کے ذریعے سے وہ جگہ یا وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی جگہ پر اگر بچی نے پیشاب کر دیا تو ایسی صورت میں اس جگہ کا دھلنا یا اس کپڑے کا دھلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو گود میں لیا تو اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور پانی کے چھینٹے مار دیا، لیکن آپ نے اسے دھویا نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله، کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا جاتا ہے اور اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ چنانچہ آپ نے پانی منگوایا اور کپڑے پر چھڑک دیا۔ اور بچے کے پیشاب کے دھلنے کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، سیدہ لبابہ بنت حارث بیان کرتی ہیں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنا کپڑا مجھے دے دیجئے اور آپ دوسرا کپڑا پہن لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما ينضح من بول الذکر ويغسل من بول الانثى۔ اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ لڑکے کے پیشاب سے تو چھینٹے مارے جاتے ہیں، جبکہ لڑکی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے۔ یعنی یہ حدیث اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اگر بچی نے پیشاب کیا ہے تو ایسی صورت میں کپڑے کو دھلا جائے گا، اور پانی چھڑکنے سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی بہانا مقصود نہیں ہے یا اسے نچوڑنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر رش کر دینا یعنی پانی کے چھینٹے مار دینا، اس سے کافی ہو جاتا ہے اس کی پاکی کے لیے اور اس کی طہارت کے لیے۔ عزیز ساتھیوں، یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ بچوں کی خوراک صرف دودھ ہو، یعنی بچے دودھ کے اوپر پلتے ہوں، اور بچے دودھ کے علاوہ روٹی، چاول، پھل اور دوسری چیزیں اگر کھانا شروع کر دیں تو ایسی صورت میں چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بچی ہو، دونوں کے پیشاب کو دھلا جائے گا اور اس میں بچہ اور بچی میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ آئیے عزیز ساتھیوں، ایک چیز
یہاں پر میں آپ کو اور بیان کر دوں کہ دونوں میں جو فرق کیا گیا ہے، شریعت نے جو فرق کیا ہے کہ بچے کے پیشاب کے اوپر پانی چھڑکا جائے گا اور بچی کے پیشاب کو دھلا جائے گا، اس کی شرعی حکمتیں کیا ہیں؟ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ حکم رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، اس لیے ہمیں اس حکم کے بارے میں کسی طرح کی کوئی تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جیسے حدیث کے اندر آتا ہے اسی اعتبار سے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے بچی کا پیشاب بنسبت بچے کے زیادہ گاڑھا ہوتا ہے اور اس میں بدبو زیادہ آتی ہے، جبکہ بچے کے پیشاب میں بدبو کم اور اس کا پیشاب بالکل ہلکا ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، طبی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے کہ بچوں اور بچیوں کے پیشاب میں کیا فرق ہے، تو ایک نئی ریسرچ ابھی 2008 میں عراق کے ایک یونیورسٹی نے کی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 400 سے زائد بچے اور 400 سے زائد بچیوں کے پیشاب کو اکٹھا کر کے اس پہ ریسرچ کیا گیا ہے، جس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ بچی کے پیشاب میں بچے کے بنسبت زیادہ بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچی کے پیشاب کو دھلا جائے اور بچے کے پیشاب کے اوپر صرف پانی کے چھینٹے مارے جائیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھیے اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بالکل سامنے رکھیے۔ ہمیں کسی اور حکمت کی طرف، کسی اور سبب کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، ایک مسئلے کی اور وضاحت یہاں کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچوں کے منہ سے ہمیشہ لعاب نکلتا رہتا ہے، اسی طرح وہ بار بار قے بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر یہ دونوں چیزیں ناپاک ہو جاتی تو کپڑے کا دھلنا بہت مشکل ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کا لعاب دہن اور قے کو پاک تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے ناپاک ہونے کے بارے میں قرآن و سنت سے کوئی صریح دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اور اسی مسئلے کی وضاحت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہی کی ہے کہ بچوں کا لعاب اور قے دونوں پاک ہیں۔ ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اس موقع پر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو عورتیں یا خاتون بچوں کی نجاست کو وہ صاف کرتی ہیں، تو آیا عورت کا بچے کے پیشاب اور پاخانہ کو کپڑے سے صاف کرنے میں ان کا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ کپڑے سے صاف کرنے پر ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح بغیر کسی حائل کے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی بچے کی شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے اگر چھوا جائے تو ایسی صورت میں عورت کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، سیدہ بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من مس ذکرہ فلیتوضا، جس کا ہاتھ اپنے شرمگاہ کو لگ جائے تو وہ وضو کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح دیکھ ریکھ کرنے اور ان کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچوں کی صفائی ستھرائی پر ہمیں دھیان دینے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔